اولیاء کا کلام۔ سکیلی آیا اور ایک بزرگ کے اوپر بیٹھ گیا۔ فرمایا، اس سے ان میں کیا فرق آ گیا؟ یہ اوپر ہوں یا نیچے، چراغ ہیں۔ اگر چراغ اونچائی طلب کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے اونچائی نہیں چاہتا، اس سے اس کی غرض یہ ہوگی کہ دوسروں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور اگر لوگ اس کے نور سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ چراغ ہر حالت میں چراغ ہی ہے، اسے اونچی جگہ پر رکھ دو یا نیچی جگہ پر، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ ایسا چراغ ہے جو آفتاب ابدی ہے۔ یہ آفتاب ابدی اگر جاہ و بلندی کے طلبگار ہوں تو ان کی غرض قطعاً یہ ہوتی ہے کہ عوام میں اتنی بصیرت نہیں ہوتی کہ ان کا بلند مقام انہیں معلوم ہو سکے، اس لیے خدا کے یہ برگزیدہ بندے اہل دنیا کو دنیا ہی کے جال سے شکار کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح بلندی حاصل کریں اور پھر آخرت کے پھندے میں آ جائیں۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور دیگر بلاد اس لیے فتح نہیں کیے تھے کہ انہیں ان کی ضرورت تھی، انہوں نے انہیں محض اس لیے فتح کیا کہ انہیں نئی زندگی بخشیں، روشنی اور بصیرت دیں۔ یہ کف دست و عطا بخشش کی عادی ہے، لیکن وہ اس کا عادی نہیں کہ قبول کرے۔ وہ خلقت سے اس لیے فریب کرتے ہیں کہ عطا اور بخشش کریں، اس لیے نہیں کہ کسی سے کوئی چیز لیں۔ جو شخص جال بچھا کر پرندوں کو دھوکہ دیتا ہے تاکہ انہیں پکڑ کر کھا جائے اور بیچ ڈالے، اسے مکار کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بادشاہ اس غرض سے جال بچھاتا ہے کہ وہ اس بیش قیمت اجمی باز کو پکڑے جسے اپنی خوبیوں اور طاقتوں کی خبر نہیں، اور اپنے ہاتھ سے اس کی پرورش کر کے اسے اپنی کلائی پر جگہ دے تاکہ اس کا شرف بڑھے اور وہ معلم و مؤدب بن جائے، تو یہ مکر نہیں، اگرچہ بظاہر مکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ کا یہ فعل عین راستی عطا اور بخشش ہے۔ یوں سمجھو کہ اس نے مردہ زندہ کر دیا، پتھر کو لال بنا دیا، مردہ آب پشت کو آدمی بنا دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوگا اگر بعض کو علم ہو کہ اسے کیوں پکڑ رہے ہیں، دام اور دانہ کا محتاج نہ ہو، اور دل و جان سے وہ دام کا جویا ہو اور بادشاہ کے ہاتھ پر پرواز کرے۔ لوگ بظاہر ان کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں اور ہمارا اندر ان باتوں سے تہ در تہ بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں کے اندر محفوظ ہیں، یہ نہیں بلکہ خدا نے ان کے انکار کی پاداش میں ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ کافر کہتے ہیں ہمارے دل اس قبیل کے باتوں کے خلاف غلاف ہیں اور ہم ان سے پر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ ہرگز ان باتوں سے پر نہیں ہیں، ان کے اندر وسوسہ، شرک، شک اور خیال فاسد سے پر ہیں، بلکہ وہ لعنت سے پر ہیں، بلکہ ان کے انکار پر خدا کی لعنت ہے۔ کاش کہ وہ ان حزینات سے خالی ہوتے، وہ کسی قابل ہی ہوتے کہ ان کی پذیرائی ہو سکتی، وہ کسی قابل بھی تو نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے کان، آنکھ اور دل پر مہر لگا دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھ کا رنگ کچھ دکھائی دیتا ہے، یوسف ان کو بھیڑیا نظر آتا ہے اور ان کے کان کچھ ہی اور سنتے ہیں۔ دانائی اور حکمت کو بےہودگی اور ہذیان شمار کرتے ہیں۔ دل کی یہ حالت کہ ان میں سوائے خیال فاسد اور وسوسہ کے اور کچھ نہیں آتا۔ ان کے دل کی حالت موسم سرما جیسی ہے کہ خیالات فاسد سردی کے مارے تہ در تہ ایک دوسرے سے چمٹے پڑے ہیں، سردی تکلیف اور سردی کے مارے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ان برگزیدہ لوگوں کی باتوں سے ان کے اندر پر ہونا تو ایک طرف، ان کی بو تک بھی تو ساری عمر انہیں حاصل نہیں ہوئی، نہ انہیں جو ان پر فخر کرتے ہیں، نہ ان کے باپ دادا کو۔ اولیاء کا کلام کوزہ کی طرح ہے۔ بعض لوگوں کو خدا تعالیٰ
اسے یوں دکھاتا ہے کہ وہ پانی سے پر معلوم ہوتا ہے اور وہ اس سے اپنی تشنگی مٹا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خدا اسے خالی دکھاتا ہے کیونکہ انہیں وہ اس کوزہ کو خالی دکھاتا ہے۔ یہ کیا شکریہ ادا کریں، شکر تو وہ کرے جسے پانی کا کوزہ بھرا ہوا دکھائی جائے۔ خدا تعالیٰ نے جب آدم کو پانی اور مٹی سے بنایا، میں نے آدم کو مٹی 40 دن اپنے ہاتھ سے گوندی تو اس کا سارا جسم بنا کر کچھ عرصہ اسے زمین پر پڑا رہنے دیا۔ ابلیس اس پر خدا کی لعنت ہو آیا اور اس جسم میں گھس گیا اور اس کی ایک ایک رگ میں پھرا اور اسے اچھی طرح سے دیکھا۔ خون سے بھری ہوئی رگوں اور خلطوں کو دیکھا تو بولا، عجب نہیں ہے کہ وہ ابلیس جو میں نے عرش کے ستون میں دیکھا پیدا ہونے لگا ہے۔ وہ ابلیس اگر اس دنیا میں ہے تو یہی ہے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔